آپ سب خیریت سے ہوں گے. اقصیٰ کے ریسنٹ ولاگز ہم سب نے دیکھے, اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں. شادی والا گھر ہو, لڑکی کی شادی ہو رہی ہے, گھر میں مصروفیت ہے, مہمان آ رہے ہیں, لڑکی نے ساری شاپنگ خود کی ہے, سیلون سروسز لینی وہ سٹارٹ ہو گئی ہے, ہر چیز وہ دیکھ رہی ہے. اتنی مصروفیت میں, اتنے سب گہما گہمی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لڑکی کھڑی ہو کے کچن میں کوکنگ کر رہی ہو اور ولاگز میں بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ اتنی لمبی باتیں کر رہے ہیں. اتنے مصروفیت کے دنوں میں آپ ARY کے ڈراماز ڈسکس کر رہے ہیں کہ شرجینا کو یہ ہو گیا اور مصطفیٰ کو یہ ہو گیا. دوسری چیز, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی مصروفیت شادی والے دنوں کی, جہاں پر لوگوں کو, گھر والوں کو, ایون کہ جو برائڈ ہے اس کو نیند پوری کرنے کا ٹائم نہیں ملتا, وہ 40 منٹ کا 22 منٹ کا ولاگ اپلوڈ کر رہی ہے. 40 منٹ کا ولاگ اپلوڈ کرنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے 5 یا 6 گھنٹے کی ریکارڈنگ کی ہوئی تھی اور اس کو ایڈٹ کر کے وہ 40 منٹ پہ لے کے آئیں. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جس طرح وہ آپ کو بار بار کہتی رہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ریسنٹ ولاگز شیئر کر رہی ہوں, جو ہو رہا ہے میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھا رہی ہوں, تو اتنی مصروفیت میں ایک شادی والے گھر میں ان کے پاس کہاں سے اتنا ٹائم آ رہا ہے کہ وہ اتنے لمبے ولاگز بنائیں اور ان کو اپلوڈ بھی کریں. ان کے ولاگز دیکھ کر مجھے شدت سے اس چیز کا احساس ہوا کہ ہماری پیاری بہن کنفیوژن کا شکار ہیں. ان کو جہیز پسند نہیں, ان کے سسرال والوں کی ڈیمانڈ نہیں تھی, لیکن سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے انہوں نے اتنا جہیز لیا, لاکھوں ہزاروں روپے خرچ کر دیے. اسی طرح اتنا بڑا زندگی کا دن ہے, نئی زندگی شروع ہونے جا رہی ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ میں گولڈ جیولری پہنوں یا آرٹیفیشل جیولری پہنوں. یوٹیوب کی آڈینس سے وہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ بتائیں میں کیا پہنوں. مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ اپنی بہن سے کوئی مشورہ کیوں نہیں کرتی, آپ اپنی بھابھی سے کوئی مشورہ نہیں کرتی, آپ اتنی جو آپ کی کزنز ہیں آپ کے ساتھ ان سے کوئی مشورہ کیوں نہیں کرتی. ہر چیز کے اوپر آپ آڈینس سے پوچھتی ہیں آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہیں, آپ نے آگے زندگی کے اتنے بڑے فیصلے لینے ہیں, تو آپ یہ چھوٹا سا فیصلہ خود نہیں کر پا رہی. جس گھر میں ڈھولکی سٹارٹ ہو گئی ہو, جہاں پہ سیلون سروسز آپ نے لے لی ہیں, جہاں پہ آپ کے باقی سارے کام ہو گئے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی تک آپ سے یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا کہ میں گولڈ جیولری پہنوں یا آرٹیفیشل جیولری پہنوں. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ پرانے ولاگز لگا رہی ہیں اور لوگوں کو اس چیز کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ آپ بتائیں میں کون سی جیولری پہنوں. آخر میں آپ نے آ کے یہی کہنا ہے کہ جہاں سوسائٹی کا پریشر تھا کہ جہیز ہونا چاہیے, وہیں پہ سوسائٹی کا یہ پریشر تھا کہ جب آپ لے سکتے ہیں, آپ افورڈ کر سکتے ہیں, تو دلہن کو گولڈ ہی پہننا چاہیے. ہماری ولاگرز کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ان معصوم خواتین کو کس طرح انگیج کرنا ہے اپنے ولاگز کے ساتھ. ہماری خواتین میک اپ پروڈکٹس دیکھ کر, کام والے کپڑے دیکھ کر, جوتے دیکھ کے, مسکارا, لپسٹک, یہی چیزیں دیکھ کے خوش ہوتی رہتی ہیں. لیکن آپ بینگ این انفلوئنسر, بینگ اے ولاگر, اس چیز کا آ کے جواب دیں کہ آپ نے ہر اس برانڈ سے شاپنگ کی ہے جو کہ بائیکاٹ لسٹ پہ ہے. ریسنٹلی آپ نے جو میک اپ پروڈکٹس خریدی ہیں وہ بھی بائیکاٹ لسٹ پہ دونوں برانڈز ہیں. آپ باقی چیزوں کا تو جواب فٹافٹ آ کے دیتی ہیں کہ لوگ ٹاکسک ہیں, لوگ ایسے ہیں, لوگ ویسے ہیں. اس چیز کا بھی آپ آ کے جواب دیں. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ نے بائیکاٹ لسٹ پہ جو برانڈز ہیں ان سے چیزیں خریدی ہیں, کہ کیا آپ کے پاس اور کوئی آلٹرنیٹیو نہیں تھا, آپ کے پاس کوئی اور برانڈ نہیں تھا جہاں سے آپ میک اپ کی چیزیں خرید سکیں. آپ نہیں خریدیں گی تو کیا ہو جائے گا, یا کہیں اور سے خرید لیں, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے جیسے لڑکی کے شادی کے دن قریب آتے ہیں وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا کام کاج سے دور کرتی ہے, لیکن ان کے ولاگز دیکھ کر تو کبھی یہ فش بنوا رہی ہیں, کبھی چائے بنا رہی ہیں, کبھی کوئی اور کچن کا کام کر رہی ہیں. اس کو دیکھ کے تو لگ ہی نہیں رہا کہ ان کی شادی کے دن قریب ہیں, کیونکہ یہ ریسٹ کرتی ہوئی تو بالکل بھی نظر آ ہی نہیں. شاپنگ کرنا ایک علیحدہ ایشو ہے, لیکن گھر کے کام کاج کرنا اس چیز کی مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی. دوسری چیز جو ان کے ولاگز میں نے دیکھی, ان کی شادی ہونے جا رہی ہے, زندگی کا نیا سفر شروع ہونے لگا ہے, آپ کی زندگی کے اتنے اہم دن آ رہے ہیں, لیکن آپ کو انہی لوگوں کی فکر ہے جو آپ کی زندگی میں نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں. آپ ہر ولاگ میں کہیں نہ کہیں انہی لوگوں کا ذکر ضرور کرتی ہیں جو آپ کے سر پہ سوار ہے. شاید وہی چند لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے اندر ایک فیلنگ ڈال دی ہے جس کی وجہ سے آپ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور رہتا ہے. آپ پوری شاپنگ دکھاتی ہیں, آپ ہزاروں کی باتیں کرتی ہیں, آپ جیولری کی باتیں کرتی ہیں, گولڈ کی جیولری, سیلون سروسز, ہیئر ڈائی کروا لیا, اب یہ کر لیا, وہ کر لیا, لیکن آپ کے سر پہ سوار وہی چند لوگ ہیں. آپ ہمیشہ اس چیز کا ذکر کرتی ہیں کہ حاسدین بھی ہیں, یہ بھی ہیں, وہ بھی ہیں. آپ اپنی شاپنگ انجوائے کریں, اپنی شادی انجوائے کریں. لوگ جو کرتے ہیں, لوگ جو باتیں کرتے ہیں, خود ہی آپ کہتی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی بات کرنی ہی ہے, تو پھر کرنے دیں لوگوں کو باتیں. آپ ان سب لوگوں کا ذکر آپ خود کر رہی ہیں, ان کو اپنی زندگی میں امپورٹنس دے رہی ہیں. اپنی زندگی کے اتنے اسپیشل دنوں میں
آپ اپنے ان ٹاکسک اور نیگیٹو لوگوں کو اتنی اہمیت دے رہی ہیں ان کا ذکر بار بار کر کے. اس کا مطلب ہے ان میں کوئی تو ایسی خاص بات ہے. بلکہ اپنی پہلی ڈھولک پہ جو آپ نے گانا سنایا وہ بھی شاید انہی لوگوں کے لیے تھا جن کا ذکر آپ بار بار کرتی ہیں. اللہ حافظ.